اتنی تیزی سے موسم، اتنی تیزی سے کوئی اور چیز رنگ نہیں بدل، جتنی تیزی سے پارلیمنٹ کے اجلاس کا ٹائم بدلا جا رہا۔ آخرکار حکومت کو کیا ایسی مجبوری ہے کہ اگر حکومت کے پاس سکور پورے ہیں تو پھر حکومت بار بار پارلیمنٹ کے اجلاس کا ٹائم کیوں بدل رہی ہے؟ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہوا کیا؟ 3 گھنٹے کے لیے ملاقات کا ٹائم 45 منٹ میں کیوں ختم کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ اتنی تیزی سے موسم، اتنی تیزی سے کوئی اور چیز رنگ نہیں بدلتی، جتنی تیزی سے پارلیمنٹ کے اجلاس کا ٹائم بدلا جا رہا ہے۔ کل سے لے کر آج تک اور پچھلے کچھ دنوں میں جب ترمیم پاس کروانی تھی، اس وقت سے لے کر اس دن بھی بار بار ٹائم بدلا جا رہا ہے۔ آخرکار حکومت کو کیا ایسی مجبوری ہے کہ اگر حکومت کے پاس سکور پورے ہیں تو پھر حکومت بار بار پارلیمنٹ کے اجلاس کا ٹائم کیوں بدل رہی ہے؟ اگر حکومت کے پاس سکور پورے ہیں تو پھر حکومت بھاگنے کی تیاری کیوں کر رہی ہے؟ اگر حکومت کے پاس سکور پورے ہیں تو پھر حکومت کون سا ایسا کھیل کھیلنے جا رہی ہے کہ جس کے لیے اسے بار بار مولانا کے در پہ جانا پڑ رہا ہے؟ صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم پاکستان، ڈپٹی وزیر اعظم ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مولانا کو منانے کے لیے بار بار جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس سکور پورا نہیں؟ کیا انہیں یہ ڈر ہے کہ مولانا راضی نہ ہوا تو بڑی تحریک شروع ہو جائے گی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہوا کیا؟ 3 گھنٹے کے لیے ملاقات کا ٹائم 45 منٹ میں کیوں ختم کر دیا گیا؟ 3 گھنٹے ملاقات جو جاری رہنی تھی اسے اتنی جلدی ختم کیوں کیا گیا؟ وہ بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ملاقات کرنے والوں میں سے اور جیل کے ذرائع سے جو خبر باہر آئی ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ ایک تو عمران خان بانی تحریک انصاف ٹھیک ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، پریس کانفرنس میں آپ نے سن لیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اور دوسرا کپتان نے علی امین گنڈا پور سمیت اپنے تمام ٹیموں پر کھل کر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سی جو بحثیں ہیں وہ دم توڑ گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جب تحریک انصاف کی ٹیم پہنچتی ہے، پہلے انہیں ملاقات سے پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ صرف مسودے پہ بات کریں گے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ اچھا بندہ پوچھے انہوں نے وہ مسودہ غیر سیاسی ہے؟ لے یہ بات یہ کر کے وہ چل پڑتے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد جو آئندہ کی چیزیں وہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں، کپتان اپنا حال بتاتا ہے، اور جیسے ہی کپتان اس پر مسودے پر کپتان کی بات شروع ہوتی ہے، کپتان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نقصان کیا ہے، تو کپتان کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو عدلیہ پر شک خون مارنے جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ 3 جج اور اس میں سے وزیر اعظم یا کمیٹی سلیکٹ کرے گی، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن اور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل معاملات جو ہے وہ آئین کے مطابق رہیں گے۔ سب لوگ کہتے ہیں، کپتان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آئینی بینچ بن گیا، یہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن آئینی بینچ چیف جسٹس ہی بنائے۔ ججز کی تقرری، ججز کے تبادلے،
جس طرح پہلے ہوتے تھے اسی آئین کے تحت رہے. ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے. میں اپنی لڑائی لڑوں گا, میں فائٹ کروں گا, میں عدالتوں میں ثابت کروں گا, اور ہم ایک پرامن تحریک چلاتے تھے, پرامن تحریک چلائیں گے. کپتان نے واضح طور پر وہ مسودہ جو یہ لے کر آئے تھے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مسودہ اس قوم کے لیے, یہ مسودہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے, انصاف کے لیے, آئین کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خطرناک ہے. اور کپتان نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ایک تحریک کی تیاری کریں اور ابھی اس پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کریں, اور مولانا صاحب سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آئین کی بالادستی پر, انصاف کی فراہمی پر, عدلیہ کے وقار پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ اتنا ہی لفظ ابھی دا ہوا ہے تو 44 منٹ کچھ سیکنڈ ہوئے تھے کہ پولیس اندر آئی, جیل پولیس جو ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی میٹنگ ختم ہو گئی. کچھ تلخی ہوئی لیکن انہوں نے کہا جی آپ اٹھے جائیں, جس پر کپتان نے ہنستے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ میٹنگ کسی کو پسند نہیں ہے. وہاں سے وہ نکل کے آگے پریس کانفرنس کی, آپ نے سن لیا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی جو ملاقات ہوئی اس میں مولانا کو عمران خان کا اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے, جس میں کپتان نے مولانا کو واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ کی بصیرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, آپ کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ آئین کی بالادستی کے لیے حکومت کی بجائے اپوزیشن کا ساتھ دیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر نکلے تو کامیابی ہوگی. سننے میں آیا ہے کہ اب چونکہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے, مولانا کی اکثریت چاہتی ہے کہ وہ ہم بل کی حمایت نہ کریں, آئینی بل کی, سوائے ایک نور عالم خان کے سب چاہتے ہیں کہ ہم اس کی حمایت نہ کریں, حکومت کی مخالفت کریں. اب آخری راؤنڈ جاری ہے, مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر مان گئے تو پھر سیاست کا رخ تبدیل ہوگا اور پھر اپوزیشن میں عمران خان ہی اپنا رول ادا کرے گا. اور مولانا اگر آج مان گئے یا مولانا سمجھے مان گئے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت کا بھی وہ حصہ ہوگا, اور اگر نہ مانے تو پھر ذہن میں رکھیے گا مولانا لانگ روٹ چلیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.